الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کہتے ہی دل کے ارادے کو ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے نیت کے بارے میں بہت غلو کیا ہوا ہے۔ اصل میں تو ہر کام کے لیے نیت کرنا شرط ہے، کیونکہ نیت اگر نہ ہو تو آدمی کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور آدمی کو ہمیشہ وہی ملتا ہے جو اس کا ارادہ ہوتا ہے، جو وہ نیت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو نیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا۔ آج انسان کے جو اعمال ہیں ان کا جو دار و مدار ہے وہ سب کا سب نیت کے اوپر ہے۔ یہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت عمر ابن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو وہی چیز ملتی ہے جو جس چیز کی اس نے نیت کی ہو۔ یہاں تک کہ آدمی ہجرت کرتا ہے، اگر آدمی دین کے کام کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دینداری عطا فرماتا ہے۔ میں اس حدیث کا ترجمہ خود اپنی زبان میں کیے دیتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو اس کا ترجمہ صحیح چاہیے تو میں آخر میں اس حدیث کے حوالے دے دوں گا۔ وہ جو کتاب آپ کے پاس موجود ہو اس میں سے وہ حدیث نکالیں اور اس کا صحیح ترجمہ پڑھ لیں۔ میں لفظی ترجمہ اس وقت نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ میں اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ میری بھی سمجھ میں آ جائے اور آپ لوگوں کی بھی سمجھ میں آ جائے۔ اور وہ جو ترجمہ ہے میں کتاب کے اندر آپ کو اس لیے بتلا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اطمینان ہو جائے اور آپ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ہاں اصل میں نیت کی حقیقت کیا ہے۔ عزیز دوستو، میں آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیت کا یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اگر کوئی شخص نیت یعنی اس ارادے سے یہاں تک کہ ہجرت بھی کر رہا ہو کہ میرے دین میں اضافہ ہو، میں دین کا کام کرنے والا بن جاؤں، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر کسی کا ارادہ یہ ہو کہ میں فلاں عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کر رہا ہوں، تو پھر عزیز دوستو اس کو وہی چیز ملتی ہے جس کا اس نے ارادہ کیا ہے۔ یہ ترجمہ تو میں نے اپنی زبان میں کیا ہے، جس کو میں نے خود سمجھ کر اسی ترجمے کو پڑھ کر کے خود اس کو سمجھ کر کے میں نے اس کو سمجھا اور میں نے آپ کے سامنے اس کو رکھ دیا۔ عزیز دوستو، اگر آپ لوگوں کو اس کی صحیح حدیث چاہیے تو اس کا صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 میں حدیث نمبر 1 یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث سے صحیح بخاری کا آغاز کیا ہے، اور اسی حدیث اور اسی بخاری شریف کے اندر اور اسی جلد میں دوسری جگہ اس کا نمبر ہے 54، اور تیسری جگہ جو اس کا ہے وہ اس کا نمبر ہے 2529، اور چوتھا جو اس کا نمبر ہے وہ ہے 3898۔
اور صحیح بخاری کا ہی ایک اور نمبر ہے 5070۔ اس کے سوا صحیح بخاری ہی کا ایک اور ترک ہے اس میں، اس کا نمبر ہے 6698، وہ 6689۔ اور اس کا جو صحیح بخاری ہی کے اندر ایک اور ترک موجود ہے، اس کا نمبر ہے 6900، یعنی 6953۔ عزیز دوستو، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، جس کا نمبر ہے 4927، اور ابو داؤد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، جس کا نمبر ہے 2201، اور سنن ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، جس کا نمبر ہے 1647۔ سنن نسائی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، جس کا نمبر 70 ہے، اور دوسری جگہ یہی حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے، جس کا نمبر ہے 3467، اور تیسری جگہ سنن نسائی ہی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اس کا نمبر ہے 3825، اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اس کا نمبر ہے 4227۔ عزیز دوستو، یہ میں نے آپ کو اس حدیث کے حوالے بھی پیش کر دیے ہیں، اور یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ شاید میں اس کا حوالہ آپ کے سامنے پیش نہ کر سکا، البتہ سنن ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ عزیز دوستو، اس حدیث کا حاصل یہ ہے، اس حدیث کا حاصل یہی نکلتا ہے کہ آدمی اگر صبح کو روزے کی نیت نہ کرے اور یوں ہی بھوکا پیاسا رہے تو اس کو روزے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، روزے کا ہی نہیں بلکہ کسی بھی چیز کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ آدمی بغیر نماز کی نیت کیے یوں ہی کھڑا ہو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے، رکوع کرے، سجدے کرے، نماز کی نیت کوئی نہ ہو تو اس کو نماز کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں، البتہ میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ اس حال میں جو وہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے اور اللہ کی تسبیحات بیان کر رہا ہے، ان تسبیحات کا اور قرآن کریم کو پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ ضرور ملے گا۔ ہاں، اگر اس نے نیت کر لی فرض نماز کی، تو فرض نماز کی نیت کے لیے وقت بھی شرط ہوتا ہے، وقت بھی اس کے لیے شرط ہوتا ہے، وہ بے وقت فرض نماز کی نیت نہیں کی جا سکتی۔ دوسری چیز یہ کہ اگر اس نے نفل نماز کی نیت کی ہے تو اس کو نفل ہی کا ثواب ملے گا، اور اگر فرض نماز کے اندر اس نے فرض کی نیت کی ہے تو فرض کا ثواب ملے گا، اور اگر بے وقت اس نے فرض نماز کی نیت کی ہے، البتہ نماز کی نیت کر لی ہے یعنی ارادہ کر لیا ہے، تو اس کو نفل ہی کا ثواب ملے گا، اس کو فرض کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ فرض کا وقت ہی نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے مختصر سا اس کا ازالہ کر دیا عزیز دوستو، تاکہ میری بھی سمجھ میں آ جائے اور آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے۔ اس کے علاوہ میں چند باتیں اور اس نیت ہی کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کچھ لوگوں نے نماز کی نیت کے الفاظ بنا رکھے ہیں عزیز دوستو، ان کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ بدعت ہے الفاظ زبان سے ادا کرنا، اور باقی ائمہ کے نزدیک بھی یہ بدعت ہے زبان سے الفاظ کا ادا کرنا۔ اس کی کوئی شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اتنی لمبی لمبی نیتیں لوگوں کو یاد کراتے ہیں کہ آدمی کی رکعت تک نکل جاتی ہے، اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے نیت نہ کی تو نماز ہونے کی ہی نہیں، اس لیے امام رکوع میں جا کر کے کبھی کبھی رکوع سے اٹھ بھی جاتا ہے، اور اگر امام رکوع میں جا کر کے رکوع سے نہ بھی اٹھے تو اس کو قیام کا بہت تھوڑا سا وقت ملتا ہے۔ عزیز دوستو، جب ہم نماز کے لیے گھر سے چلتے ہیں، اذان ہوئی، نماز کے لیے گھر سے چلے تو ہماری نیت گھر سے ہی ہو گئی کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اور کون سی نماز کی نیت ہو گئی؟ جس نماز کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کی نیت خود بخود ہو گئی۔ تو کیا نماز ہی ایک ایسی چیز ہے
جو بغیر نیت کے نہیں ہوتی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ نیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی روزہ بھی نیت کے بغیر نہیں ہو سکتا، یعنی کہ وضو بھی بغیر نیت کے نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے منہ ہاتھ دھویا بغیر وضو کی نیت کے تو عزیز دوستو اس حدیث کے تحت وضو نہیں ہوتا۔ البتہ کچھ علماء اس کو کہتے ہیں کہ وضو ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ وضو نہیں ہوتا تو عزیز دوستو وضو نہیں ہوتا۔ وہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ اس نے منہ ہاتھ وغیرہ یوں ہی دھو لیے ہوں اور وضو کی کوئی نیت نہ کی ہو۔ اس کے علاوہ وضو کے شروع میں اگر کسی نے اللہ کا نام نہ لیا ہو تو یہ حدیث کے اندر صاف واضح الفاظ موجود ہیں کہ جس نے وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہ لیا ہو اس کا وضو نہیں ہوتا۔ لیکن عزیز دوستو نیت کا کہ کوئی الفاظ حدیث کے اندر بھی نہیں ہیں، اور جب نیت کے بغیر وضو نہیں ہوتا تو ہم نے کسی کتاب کے اندر نہیں لکھا ہوا دیکھا کہ میں نیت کرتا ہوں نماز عشاء کے وضو کے لیے رخ میرا ٹونٹی شریف کی طرف، ہم نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ عزیز دوستو کیونکہ اس نے ارادہ کر لیا تھا وضو کرنے کا، اور اسے یہ بھی علم ہے کہ میں فجر کے لیے، ظہر کے لیے، عصر کے لیے، مغرب کے لیے، عشاء کے لیے، یا 2 نمازوں کے لیے، یا اتنی نمازوں کے لیے وضو کر رہا ہوں، یا قرآن کریم کی تلاوت کی نیت سے وضو کر رہا ہوں، اس کے دل میں ارادہ ہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عزیز دوستو نماز کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم نماز میں صف میں کھڑے ہوں، جائے نماز مصلی پر کھڑے ہوں، اور اپنے دل میں جو ارادہ ہے نماز کا اسی کو لیے ہوئے اپنے کانوں تک، اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک، یعنی کانوں کی لو کے مقابلے میں جب انگلیوں کے رخ آ جائیں وہاں تک اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اور نماز کے لیے ہاتھوں کو باندھ کر کھڑے ہو جائیں۔ اب میں اس وقت میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ نماز کی میں ہاتھوں کو کہاں باندھیں، اس کے بارے میں جب کوئی سوال ہوگا اسی وقت اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ نماز میں ہاتھوں کو کہاں باندھیں۔ ہاں البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھا ہے، صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھتے تھے ناف سے اوپر۔ کچھ لوگ صحیح مسلم کی حدیث سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں کہ اس میں ناف کے اوپر ہے۔ عزیز دوستو وہ ناف کے اوپر نہیں ہے بلکہ اس میں بھی ناف سے اوپر ہے، اس میں بھی ناف سے اوپر ہے۔ سنن ابو داؤد میں ایک حدیث موجود ہے ناف سے نیچے کی، لیکن وہ حدیث خود ضعیف ہے اور اس میں کئی راوی جو ہے ضعیف ہیں، اس لیے اس حدیث کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو البتہ میں نے اتنا اشارہ کر دیا ہے، اس کی میں نے آپ کے سامنے کوئی حدیث یا کسی حدیث کا نمبر آپ کے سامنے پیش نہیں کیا۔ البتہ اگر کوئی شخص یہ معلوم کرنا چاہے کہ وہ حدیث کہاں ہے، کس طریقے سے ہے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور امید ہے انشاءاللہ جو ہے میں اس کوشش میں کامیاب بھی ہو جاؤں گا۔ تو عزیز دوستو بات چل رہی تھی نیت کی۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ کچھ لوگوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نیت کے الفاظ گھڑے ہوئے ہیں۔ ہاں عزیز دوستو بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ نیت کے الفاظ گھڑے ہوئے ہیں، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اگر ان الفاظ کے ساتھ ہم نیت کرتے ہیں تو ہم ان سے سوال یہ کریں گے کہ غدن کے معنی تو کل کے ہیں، آج سحری کھائی روزہ کل کو رکھے گا؟ عزیز دوستو ایسا نہیں ہے، بلکہ جب آج سحری کھائی ہے تو روزہ بھی آج ہی کا رکھا جائے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ غدن نویت من شہر رمضان، یعنی میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے عزیز دوستو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آدمی شام کو سوتا ہے اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں صبح کو روزہ رکھوں گا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی تو کیا وہ روزہ نہیں رکھے گا؟ کیونکہ اس کو تو یہ بتایا ہوا کہ اگر صبح صادق سے پہلے یہ الفاظ کہہ لیے تو جو ہے روزہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ عزیز دوستو
روزہ پھر بھی ہو جائے گا، لیکن جان پوچھ کر ایسا کرنے سے روزہ مکروہ ہوگا۔ اور قرآن کریم کے اندر جو افطار اور سحری کے کھانے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے کھانے کی اجازت دی گئی ہے، گویا ہم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آسانی کو ہم نے قبول نہیں کیا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری و افطاری کیا کرو تاکہ دوسرے لوگوں کے روزے میں تمہارا روزہ بالکل الگ ہو جائے، دوسرے لوگوں کے روزوں میں اور تمہارے روزوں میں امتیاز پہچان بن جائے ایک۔ اس لیے عزیز دوستو، نیت کا اصل جو دار و مدار ہے وہ یعنی نیت کا جو اصل وہ ہے دل کا ارادہ، اور جب ہم نے دل کا ارادہ کر لیا تو نیت ہو گئی، اب اس کو زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جذبات میں اگر کوئی بات میری زبان سے غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف فرمائے اور آپ بھی اس کو معاف فرما دینا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی بات میں نے کہی ہیں حق باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع عطا فرمائے، ان پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اور حق باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، اور حق بات کہنے اور حق بات سننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم اور زیادہ سے زیادہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی، اس کو سننے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔